جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سیشن میں ہم نے جو ہے وہ محاضرات سیرت میں سے پہلا خطبہ اور جو کہ سیرت کی ضرورت و اہمیت کے حوالے سے تھا، اور دوسرا خطبہ جو علوم سیرت کے حوالے سے تھا اس پر گفتگو کی۔ اب اس سیشن میں جو ہے وہ ہم جو نیکسٹ خطبہ ہے علم سیرت، اس کا آغاز، ارتقاء، تدوین اور توسیع، اس پر جو ہے وہ انشاءاللہ اس سیشن کے اندر جو ہے وہ ہم اس کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے اور اس پر گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ علم سیرت کے آغاز سے لے کر اس کی توسیع تک جو ہے وہ ہمارے پاس کچھ 7 ایک مراحل ہیں جن کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے علم سیرت کے ضمن میں، اور اس کے نتیجے میں ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم علم سیرت کا جو آغاز ہے اور اس کے بعد اس کا ارتقاء، مطلب مرحلہ بہ مرحلہ جو ہے اس کا ارتقاء کیسے ہوا، اور علم سیرت کو جو ہے وہ مدون کیسے کیا گیا، اور پھر اس علم کے اندر جو ہے وہ توسیع کیسے کی گئی، ہم اس سیشن کے اندر جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کے سامنے میں ایک آؤٹ لائن رکھتا ہوں جو کہ 7 مراحل پر مشتمل ہے۔ تو اس میں سے سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ ہے معلومات کی فراہمی، یعنی علم سیرت کے حوالے سے جو ہے معلومات کی فراہمی کو کیسے یقینی بنایا گیا اور کون لوگ تھے کہ جنہوں نے معلومات کی فراہمی کی۔ تو معلومات کی فراہمی کے ضمن میں جو بات سمجھنے والی ہے وہ آپ علم حدیث سے اس چیز کو جوڑ سکتے ہیں کہ جیسے اگر آپ دیکھیں علم سیرت کے ضمن میں اگر دیکھیں تو علم الانساب جو ہے وہ عربوں کے اندر رائج تھا، جس کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو بھی محفوظ کیا گیا۔ اور اس میں جو ہے وہ یہ چیز پیش نظر رہے کہ یہ جو مرحلہ ہے، جو پہلا مرحلہ ہے سیرت کی سیرت نگاری کے حوالے سے یا اس کی تدوین کے حوالے سے، وہ جو معلومات کی فراہمی پر مشتمل ہے، تو یہ مرحلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو صحابہ کرام کا دور ہے اس تک پھیلا ہوا ہے۔ تو صحابہ کرام کے دور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 105 یا 106 ہجری تک جو ہے وہ آپ صلی اللہ صحابہ کرام کا جو دور ہے وہ رہا۔ اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے سیرت نگاری کے حوالے سے وہ ہے جی تدوین و ترتیب کا، یعنی اس میں جو حدیث کی کتب ہیں ان کو مدون کیا گیا اور پھر ان کی جو ہے وہ ترتیب لگائی گئی۔ یعنی اس کو ہم پچھلے جو مرحلے ہیں اس سے جوڑ سکتے ہیں، اور پچھلا مرحلہ تھا معلومات کی فراہمی۔ جب معلومات اکٹھی ہو گئیں، جمع ہو گئیں، تو ان معلومات کو موضوعات کے اعتبار سے اور ٹاپکس کے اعتبار سے جو ہے وہ پھر کتابوں کی صورت میں جو ہے وہ مدون کر دیا گیا۔ اور یہ جو مرحلہ ہے یہ 210 ہجری تک چلتا ہے۔ 210 ہجری جو ہے یہ تبع تابعین کا جو ہے وہ آخری دور سمجھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ ہے اس ضمن میں وہ ہے تصنیف اور تالیف کا۔ تصنیف و تالیف کا جو مرحلہ ہے یہ 2 صدیوں پر محیط ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے وہ تیسری صدی ہجری آ جاتی ہے اور چوتھی، یعنی 200 ہجری سے لے کر جو ہے وہ 400 ہجری تک یہ تیسرا مرحلہ ہے جسے ہم تصنیف و تالیف کا جو ہے وہ مرحلہ کہتے ہیں۔ تو یہ مرحلہ جو ہے وہ تدوین کے بعد آتا ہے، یعنی ایک مرتبہ جو معلومات اکٹھی ہوئی ان کو مدون کر دیا گیا اور موضوعاتی اعتبار سے جو ہے وہ کتابوں کے اندر جو ہے وہ لکھ دیا گیا۔ اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ ہے اس کے اندر اس سے مراد یہ ہے کہ جو پہلے سے مدون کردہ معلومات تھیں ان کی بنیاد پر جو ہے وہ کتابیں لکھی گئیں۔ ہم اس کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مثال کے طور پہ جو ہے وہ سیرت ابن اسحاق پہلے لکھی گئی اور سیرت ابن ہشام جو ہے وہ بعد میں لکھی گئی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیرت ابن اسحاق جو ہے جو کہ بنیادی کتاب ہے سیرت کے اندر، وہ ہے دراصل تدوین کے تحت ہے، یعنی وہ مدون ہوئی۔ اور پھر سیرت ابن ہشام جو ہے وہ اس کو تصنیف کیا گیا ابن ہشام کے ذریعے سے، یعنی ابن ہشام نے سیرت ابن اسحاق کو بنیاد بنا کر اپنی کتاب سیرت ابن ہشام لکھی۔ اس کے بعد چوتھا مرحلہ جو ہے وہ استیعاب کا ہے اور استقصاء کا ہے۔ استیعاب سے کا مطلب جو ہے یہاں پر سمجھنا ضروری ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سیرت سے متعلقہ جو مواد چھوٹے چھوٹے جو مجموعے تھے ان کے اندر تھا، ان سب کو اکٹھا کر کے ایک بڑی اور ضخیم
کتاب کے اندر جو ہے وہ رکھ دیا گیا، اور اس میں جو ہے مثال کے طور پہ ایک ہی وقت کے اندر جو ہے وہ تفسیر بھی لکھی جا رہی تھی، ایک ہی وقت کے اندر جو ہے وہ حدیث پر بھی محدثین کام کر رہے تھے، اور فقہ پر بھی جو ہے وہ کام ہو رہا تھا۔ تو اب تفسیر کے اندر، حدیث کے اندر، فقہ کے اندر جہاں پہ بھی سیرت سے متعلقہ معلومات تھیں ان سب کو جو ہے وہ اکٹھا کر دیا گیا، اور سیرت کو جو ہے وہ ایک بڑے حجم کے ساتھ بڑی ضخیم کتابوں کی صورت میں جو ہے وہ لکھ دیا گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ جو دور ہے، پانچواں دور ہے، وہ تجزیے اور مطالعے کا دور ہے۔ یہ دور جو ہے وہ 600 ہجری میں سٹارٹ ہوتا ہے، مطلب 7ویں صدی ہجری جو ہے اس کا نقطۂ آغاز تھا۔ تو یہ دور جو ہے وہ تجزیے کا دور ہے۔ تجزیے کا مطلب یہ ہے کہ اب دوبارہ سے جو مختلف پہلو ہیں سیرت کے ان پر الگ الگ سے مطالعہ کیا گیا۔ مثال کے طور پہ وثائق پہ مطالعہ کیا گیا، یعنی وہ معاہدات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جو ہے وہ مختلف قبائل سے کیے، تو ان پر جو ہے وہ الگ سے جو ہے وہ مطالعہ کیا گیا۔ اس کے بعد آتا ہے جی علم سیرت کی تجدید کا دور۔ ٹھیک ہے، یہ دور جو ہے وہ 1280 ہجری کے بعد سے جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اب علم سیرت کی تجدید کیوں ہوئی اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور میں یعنی دور جدید کے اندر جو ہے وہ اہل مغرب نے، جن کو مستشرقین کہا جاتا ہے، جب انہوں نے اسلامی علوم پر جو ہے وہ اپنی تحقیقات شروع کی تو نئے نئے زاویے جو ہے وہ اسلامی علوم کے بارے میں سامنے آئے، اور نئے قسم کے سوالات بھی اٹھے، نئے اعتراضات بھی اٹھے۔ تو اس لیے اب سیرت نگاروں کے لیے یہ ضروری تھا کہ ان مستشرقین کے یا معترضین کے جو اعتراضات ہیں یا ان کے اٹھائے ہوئے سوالات ہیں ان کا جواب جو ہے وہ اسلامی علوم کی روشنی میں دیا جائے۔ بہرحال یہ ایک تقسیم ہے، اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، اور ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب نے بھی اس تقسیم کے بارے میں یہی کہا ہے کہ یہ کوئی حتمی نہیں ہے، البتہ ایک مرحلہ وار سیرت کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ یہ ضروری ہے کہ ہم اس طرح کر لیں۔ اور پھر اس کے بعد آتا ہے جی تدوین سیرت کے بارے میں مستشرقین کے اعتراضات۔ ٹھیک ہے، تو مستشرقین کو جو سب سے بڑا اعتراض ہے سیرت کے حوالے سے یا حدیث کے حوالے سے، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی سیرت یا حدیث جو ہے اس کے بارے میں تو لکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، تو پھر کیوں ایسا کیا گیا کہ اس کو لکھا گیا؟ تو اس کا جو سادہ سا جواب ہے جو علماء نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کاتبین وحی کو لکھنے سے منع کیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید کو محفوظ کرنا تھا، اور ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ قرآن کے ساتھ دیگر جو ہیں مطلب حدیث ہے یا سیرت سے متعلقہ معلومات جو ہیں یا پھر کسی کی اپنی تفسیری نکات جو ہیں وہ قرآن کے متن کے ساتھ اور کلام اللہ کے ساتھ جو ہے وہ مکس نہ ہو جائیں۔ تو اسی حکمت کے تحت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبین کو منع فرمایا تھا کہ وہ جو ہے نہ لکھیں۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں جی سیرت سے متعلقہ جو موضوعات ہیں ان پر مواد کس طرح سے جو ہے وہ مدون ہوا، اور کیسے کیسے مطلب مرحلہ وار جو ہے یہ ارتقائی مراحل طے کرتا ہوا آگے بڑھا۔ سب سے پہلے آپ ایک مشہور نام جو ہے اس سے واقف ہونا چاہیے آپ کو، وہ ہے جی برا بن عازب۔ برا بن عازب جو ہیں ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی یہ عادت تھی تدریس کے دوران کہ وہ اپنے شاگردوں کو حدیث اور سیرت سے متعلقہ جو روایات ہیں ان کا املا کروایا کرتے تھے۔ اب یہ برا بن عازب جو ہیں ان کے ایک مشہور شاگرد تھے، ظاہر شاگرد تو بہت زیادہ تھے لیکن ان میں سے ایک مشہور، کسی کا مائک آن ہے جی کائنڈلی آف کر لیں۔ برا بن عازب کے ایک مشہور شاگرد ہیں جی ابو اسحاق السبیعی۔ ٹھیک ہے، ابو اسحاق سبیعی کے بارے میں آپ یہ جان لیں، ان کے تعارف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ابو اسحاق کون ہے۔ امام بخاری نے بہت ساری روایات جو ہے وہ یعنی مغازی کے سلسلے میں جو روایات لی ہیں وہ ابو اسحاق سے لی ہیں، تو یہ اس درجے کے راوی تھے۔ تو اور یہ شاگرد تھے برا بن عازب کے، اور برا بن عازب جو ہے وہ سیرت پر جو ہے وہ املا کرواتے تھے اس سے متعلق، یعنی سیرت پر جو مواد ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ اتھینٹسٹی کے ساتھ جو ہے وہ اکٹھا کیا گیا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔
اس کے بعد جو ہے وہ ایک بڑا مشہور نام ہے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، جن کو ترجمان القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان کی تفسیر اور مغازی کے حوالے سے بہت بڑی خدمات ہیں۔ ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، تو ظاہر تفسیر میں بہت زیادہ انہوں نے کام کیا، ساتھ میں مغازی بھی یہ جو ہے وہ پڑھاتے تھے، اس کی بھی تدریس جو ہے وہ کرواتے تھے۔ اس کے بعد ایک نام ہے جی ابان بن عثمان۔ ابان بن عثمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی علم المغازی کے متخصص تھے، اسپیشلسٹ تھے۔ انہوں نے مغازی کے حوالے سے جو ہے بہت ساری روایات جو ہے وہ اکٹھی کی ہیں۔ پھر ایک بڑا مشہور نام ہے سیرت کے ضمن میں، علم سیرت اور مغازی کے ضمن میں، وہ ہے جی عروہ بن زبیر کا۔ زبیر بن عوام کے بیٹے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ سیرت کے حوالے سے بڑا عمدہ کام کیا ہے۔ مصطفیٰ اعظمی ہیں، انہوں نے مغازی جو ہے مغازی عروہ بن زبیر کے نام سے مرتب کی ہے، اور اس میں عروہ بن زبیر کی جو ہے وہ روایات کو جو ہے انہوں نے اکٹھا کیا ہے۔ حمام بن منبع کے نام سے آپ سب واقف ہوں گے۔ حمام بن منبع جو ہیں ان کے بھائی تھے وہب بن منبع، ٹھیک ہے۔ ان کی بھی بڑی خدمات ہیں مغازی پر روایات جمع کرنے کے سلسلے میں۔ تو وہب بن منبع بھی، مطلب یہ سارے نام ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ علم سیرت بنیادی طور پر جب اس کے بارے میں معلومات اکٹھی ہونے لگیں اور روایات، تو وہ کون سی شخصیات تھیں، وہ پائنیئرز کون سے تھے کہ جنہوں نے بنیادی طور پہ علم سیرت کے اور مغازی کے حوالے سے جو ہے وہ معلومات فراہم کی، جو بعد میں سیرت نگاروں کے لیے ممد و معاون ثابت ہوئیں، اور انہوں نے ان معلومات کی بنیاد پر اور ان روایات کی بنیاد پر جو ہے وہ اتنی اتھینٹک جو ہے وہ کتابیں لکھیں۔ ایسے ہی جو ہے وہ محمد بن مسلم ابن شہاب زہری کا نام جو ہے وہ بہت بڑا ہے سیرت نگاری کے اندر۔ اچھا، ابن شہاب زہری کے بارے میں آپ دیکھیں کہ ان کے جو مشہور شاگرد تھے، ان میں 3 ان کے بڑے بڑے شاگرد تھے، ان میں موسیٰ بن عقبہ اور معمر بن راشد ہیں اور محمد بن اسحاق۔ سب سے پہلے تو موسیٰ بن عقبہ کا سن لیں کہ یہ موسیٰ بن عقبہ جو ہے وہ بہت بڑے محدث تھے، اور ساتھ میں جو ہے بہت مستند قسم کے جو ہے وہ محدث تھے۔ ان کی استنادی حیثیت کو ہم سمجھ سکتے ہیں یحییٰ بن معین کے فرمان کے مطابق، یعنی یحییٰ بن معین جو ہیں وہ جرح و تعدیل میں جو ہے وہ بڑے متشدد سمجھے جاتے ہیں، ان کا کرائیٹیریا جو ہے وہ بڑا سخت ہے۔ تو انہوں نے جو ہے موسیٰ بن عقبہ کو جو ہے مستند قرار دیا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے معمر بن راشد ہیں، یہ یمن کے رہنے والے تھے، اور ان کی جو ہے وہ کتاب المغازی بڑی مشہور ہے۔ تبری ہیں، امام تبری ہیں، باقی ہیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ معمر بن راشد کی روایات کے جو ہے وہ اپنی کتاب میں حوالے دی ہیں۔ اس کے بعد محمد بن اسحاق ایک بہت بڑا نام ہے، اور محمد بن اسحاق جو ہیں وہ ابن شہاب زہری کے بڑے ہی مشہور شاگرد تھے، یعنی امام زہری کے شاگردوں میں جو بڑا نام ہے وہ محمد بن اسحاق کا ہے۔ محمد بن اسحاق نے جو ہے وہ سیرت ابن اسحاق لکھی، اور سیرت ابن اسحاق جو ہے وہ انہوں نے خلیفہ منصور کے، یعنی عباسی دور کے جو خلیفہ تھے خلیفہ منصور، ان کے کہنے پر جو ہے وہ سیرت ابن اسحاق لکھی۔ سیرت ابن اسحاق کے بارے میں ایک بنیادی تعارف آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ابن اسحاق نے کتاب لکھی، اس کو 3 حصوں میں جو ہے انہوں نے تقسیم کیا۔ سب سے پہلا جو حصہ ہے وہ کتاب المبتدا کا ہے، اور کتاب المبتدا کے اندر جو ہے انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو ہے وہ ماد تک جو ہے کی جو معلومات تھیں وہ جمع کی۔ اور ظاہر ہے یہ جو کتاب المبتدا ہے، اس کی بنیاد قرآن و سنت ہو یا قرآن و حدیث تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ ابتدائی پہلے کی معلومات ہیں، تو اس لیے زیادہ تر جو ہے وہ اس میں اسرائیلیات کو جو ہے انہوں نے شامل کیا، اور ان کی بنیاد پر جو ہے یہ حصہ لکھا اپنی کتاب کا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس کی استنادی حیثیت بھی کمزور سمجھی جاتی ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے المباس کے نام سے ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں معلومات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں اور رحلت کے بارے میں جو ہے وہ اس میں معلومات اکٹھی کی گئی ہیں۔ پھر جو سیرت ابن اسحاق کا تیسرا حصہ ہے وہ مغازی پر مشتمل ہے۔ مغازی کے بارے میں جو ہے وہ پہلے میں بات کر چکا ہوں کہ اس سے مراد وہ مہمات ہیں، بھلے وہ عسکری مہمات ہوں یا غیر عسکری مہمات ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئیں، تو اس پہ جو ہے وہ ان نے ایک الگ سے اپنی کتاب کا حصہ جو ہے متعین کیا، اور اس میں جو ہے وہ معلومات اکٹھی کی۔ اب آگے ہم اس سلسلے کو چلاتے ہیں، اور اس میں ہم ابن اسحاق کو، یعنی اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ
عروہ بن زبیر آ رہے ہیں اور ابان بن عثمان ہیں، انہوں نے جو ہے وہ معلومات اکٹھی کی، وہاں سے معلومات آگے چلیں گی ابن شہاب زہری تک۔ ابن شہاب زہری نے جو ہے وہ آگے معلومات ٹرانسفر کی، اور ان کے بڑے مشہور شاگرد محمد بن اسحاق جو ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا۔ اب اس کے بعد جو ہے ابن اسحاق کے زہری کے علاوہ بھی کچھ استاد تھے جن کے ذریعے سے ان تک جو ہے وہ سیرت سے متعلق جو ہے وہ معلومات پہنچی۔ وہ کون ہے جی؟ ابن حزم ہے، سعید بن المسیب ہے، مشہور تابعی ہیں، آپ سب واقف ہیں اس سے۔ اس میں جو ہے اگر ہم دیکھیں مراسیل کے ضمن میں، اگر حدیث کا ٹاپک یہاں پہ ہم ڈسکس کریں تو مرسل جو روایت ہے، ویسے تو جو ہے اس میں راوی ظاہر گرا ہوتا ہے، ایک تابعی اگر روایت کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ مرسل کہلاتی ہے۔ لیکن سعید بن مسیب ایسے تابعی ہیں کہ جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کی مراسیل کو بھی جو ہے وہ محدثین نے قبول کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے ایک میں دوسرا سیشن آن کر لوں۔ ہاں جی، اس کے بعد آتا ہے جی نام ابان کا اور عاصم بن محمد کا اور امام باقر کا۔ یہ جو مشہور لوگ ہیں یہ اساتذہ تھے کس کے؟ ابن اسحاق کے، یعنی ابن اسحاق کے ایک تو مشہور استاد ابن شہاب زہری ہیں، اس کے علاوہ بھی ان کے بڑے بڑے جو ہے وہ اساتذہ ہیں۔ اس کے بعد ابن اسحاق کے شاگردوں کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ علم سیرت کو آگے ٹرانسفر کیا۔ تو ان کے بڑے بڑے جو مشہور شاگرد ہیں ان میں سفیان ثوری کا نام آتا ہے۔ حدیث کے ضمن میں ہم نے پڑھا تھا کہ سفیان ثوری جو ہیں وہ امام فی الحدیث ہیں، ٹھیک ہے۔ اوزائی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ امام فی السنہ ہے، اور امام مالک کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ان دونوں کے امام ہیں۔ تو یہ سفیان ثوری جو ہیں یہ دراصل ابن اسحاق کے شاگرد تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ظاہر ہے ان کا حدیث کے ساتھ بھی ایک تعلق تھا، اور ساتھ میں ان حدیث سے جو سیرت سے متعلق جو روایات ہیں وہ بھی ان تک پہنچی۔ سفیان بن عیینہ بھی بڑے مشہور ہیں، اور شعبہ بن حجاج بھی۔ اب ایک چیز یہاں پہ سمجھنے والی یہ ہے کہ یہ جو ابن اسحاق ہیں ان کو محدثین نے زیادہ قابل اعتبار کیوں نہیں سمجھا، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو اس کی وجوہات میں ضمن میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایک تو کتاب المبتدا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد چونکہ اسرائیلیات پر ہے، تو اس لیے محدثین کا ظاہر ہے ان کا معیار اور ان کا کرائیٹیریا جو ہے وہ بڑا سخت ہے، اور اس لیے جو ہے وہ انہوں نے اس کو اتنا اتھینٹک قرار، قابل اعتبار قرار نہیں دیا۔ اور دوسرا ایک یہ بھی ہے ابن اسحاق کا سیرت نگاری کے اندر جو ایک طریقہ کار ہے وہ تاریخ نگاری، یعنی ان کے مناہج میں سے ایک منہج یہ ہے کہ وہ سیرت کو جو ہے وہ تاریخ کے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ تو اس ضمن میں جو ہے یہ راویوں کی معلومات کو کیا کر دیتے ہیں جی؟ یکجا کر دیتے ہیں۔ ابن اسحاق کے بعد جو ہے وہ ہم آگے بڑھتے ہیں جی ابن ہشام کی طرف۔ ابن ہشام نے جو ہے وہ ہم ویسے اس کو ضمناً جو ہم نے مختلف مراحل ہیں اس کے اندر بھی کیا تھا کہ پہلا جو دوسرا مرحلہ تھا وہ تدوین کا تھا، اس کی مثال سیرت ابن اسحاق ہے۔ پھر اس کے بعد تصنیف کا مرحلہ تھا، اس کی جو مثال ہے وہ ہے آپ کے سامنے جی سیرت ابن ہشام۔ تو دراصل یہ جو سیرت ابن ہشام ہے اس کی بنیاد سیرت ابن اسحاق تھی، یعنی سیرت ابن ہشام میں عبد الملک بن ہشام نے کیا کیا، انہوں نے اس میں کچھ اضافے کیے، کچھ ترمیم کی۔ انہوں نے جو قابل اعتراض حصہ تھا کہ سیرت ابن اسحاق کا، اس میں جو ہے انہوں نے ان اسرائیلیات کو حذف کر دیا کہ جو قرآن و سنت سے مخالف تھے یا جن کی کوئی اتھینٹسٹی ان کو نہ مل سکی۔ اور صحابہ سے متعلق جو قبل از اسلام ان کے واقعات ہیں ان کو بھی جو ہے انہوں نے اس میں ختم کر دیا۔